اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے موضوع پر حضرت آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی حفظہم اللہ کی نظر کو پیش کیا گیا ہے۔ مجھے یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنی ہے۔ اس کا تعلق ہمارے خطے اور علاقے سے ہے، لیکن یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے انٹرنیشنل پالیسیوں کو متاثر کرتا رہا ہے، اور وہ فلسطین کا دردناک مسئلہ ہے۔ اس ماجرے کا خلاصہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں انگلینڈ کی قیادت میں ایک خوفناک ویسٹرن سازش کی بنیاد پر تاریخی پہچان رکھنے والے آزاد ملک فلسطین کو دھوکے اور ہتھیاروں کے بل پر اس کی عوام سے چھین لیا گیا اور ان کا قتل عام کیا گیا، اور اس ملک کو ان لوگوں کے حوالے کیا گیا جو زیادہ تر یورپین کنٹری سے لائے گئے تھے۔ یہ عظیم غاصبانہ قبضہ جو شروع میں شہروں اور دیہاتوں میں نہتے لوگوں کو بڑے پیمانے پر قتل اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر بارڈر کے قریب موجود کنٹریز کی طرف لے جانے کے ساتھ تھا، 6 دہائی سے زیادہ انہی جرائم اور کرائمز کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ یہ انسانی معاشرے کے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ اس دوران غاصب صہیونی حکومت کے سیاسی اور جنگی لیڈرز نے کسی بھی طریقے کے جرم اور کرائم سے پرہیز نہیں کیا اور لوگوں کو قتل کیا، گھروں اور کھیتوں کو تباہ کر ڈالا، مردوں اور عورتوں اور یہاں تک کہ بچوں پر بھی تشدد اور وائلنس کیا، اور اس قوم کی عزت و آبرو کو پامال کرنے، اسے غارت کرنے اور ان کے کیمپوں پر حملہ کرنے سے دریغ نہیں کیا، چاہے وہ کیمپ خود فلسطین میں ہو یا ان پڑوسی کنٹریز میں جس نے لاکھوں بے گھر افراد کو جگہ دی تھی۔ انہوں نے ہر قسم کے جرم کو انجام دیا۔ اب اتنے سال گزرنے کے بعد بھی صہیونی شکاری بھیڑیے بچے ہوئے فلسطینی علاقوں میں زندہ بچ جانے والوں کے ساتھ وہی جرائمز اور کرائمز انجام دے رہے ہیں۔ وہ مسلسل نئے کرائمز وجود میں لاتے ہیں، وہ مسلسل ظلم و تشدد کر رہے ہیں اور خطے کو ایک نئے بحران اور کرائسس سے دوچار کرتے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب اپنے وطن اور عزت کے دفاع کے لیے اٹھنے والے اور اپنے کھیتوں اور مکانات کی تباہی کے خلاف آواز اٹھانے والے اور مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کے قتل، انہیں زخمی کرنے اور انہیں قید کرنے کی خبر نہ آئے۔ وہ صہیونی حکومت کہ جس نے تباہ کن جنگیں شروع کی، لوگوں کو قتل کیا، عرب سرزمین پر قبضہ کیا اور علاقے میں اور دنیا میں آرگنائزڈ اسٹیٹ ٹیررزم قائم کیا، 10 سال سے جنگ و ٹیررزم کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ وہ صہیونی حکومت ان فلسطینی عوام کو جو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے، دہشت گرد اور ٹیررزم کہتی ہے۔ اور صہیونی حکومت سے تعلق رکھنے والے میڈیا نیٹ ورک اسی طریقے سے بہت سی ویسٹرن اور کرائے کی میڈیا بھی اپنے اخلاقی اور میڈیا کی ذمہ داریوں کو بھولتے ہوئے اس بڑے جھوٹ کو لگاتار دہراتی رہتی ہیں۔ ہیومن رائٹس کا دعویٰ کرنے والے سیاسی رہنما بھی ان تمام جرائم سے آنکھیں بند کیے رہتے ہیں اور بے شرمی سے اس ظالم حکومت کے حامی بنے رہتے ہیں۔ اس عظیم مسئلے کا راہ حل اور سلوشن کیا ہے؟ ہماری رائے فلسطین کے بارے میں یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اس پہ ناجائز قبضہ رکھنا ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ قبضہ ورلڈ پیس اور سیکیورٹی کے خلاف بہت بڑا خطرہ ہے۔ ویسٹرن اور ان پر ڈیپینڈنٹ لوگوں نے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بھی رائے دی ہے یا جو بھی راستہ طے کیا ہے، وہ سب غلط ہے اور ناکامی کا راستہ ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی نتیجہ رہے گا۔ ہم نے ایک بہت ہی منصفانہ اور پوری طرح سے ریپبلک اور ڈیموکریٹک راستہ پیش کیا ہے، وہ یہ کہ تمام فلسطینی، چاہے وہ اس وقت فلسطین میں رہ رہے ہوں یا وہ جو فلسطین سے کسی دوسرے ملک کی طرف بھگائے جا چکے ہوں اور انہوں نے اپنی فلسطینی پہچان کو برقرار رکھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی، وہ سب ایک پبلک ریفرینڈم میں شریک ہوں، جو ریفرینڈم سخت نگرانی اور بہت ہی مطمئن طریقے سے انجام پائے، اور وہ لوگ اپنے ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے اسٹرکچر کا انتخاب کریں، اور وہ سارے فلسطینی افراد جو سالوں سے بے پناہی اور سختی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے ملک واپس آ جائیں اور اس پبلک ریفرینڈم میں حصہ لیں، اور اس کے بعد ملک کے کانسٹیٹیوشن کی ڈرافٹنگ اور الیکشن میں شرکت کریں، تب جا کر صلح و امنیت برقرار ہوگی۔ یہاں میں ان امریکی پولیٹیشنز کو ایک مشفقانہ نصیحت کرنا چاہوں گا جو ہمیشہ صہیونی حکومت کے طرفدار اور محافظ کے طور پر سامنے رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ اس حکومت نے آپ کے لیے بے شمار مشکلیں پیدا کی ہیں۔ اس حکومت نے آپ کے چہرے کو علاقے میں موجود لوگوں اور عوام کے سامنے ایک قابل نفرت چہرے کے طور پر پیش کیا ہے، اور ان کی نظروں میں آپ ان غاصب صہیونیوں کے جرم اور کرائم میں شریک بھی ہیں، اور اس سلسلے میں امریکی حکومت پر کئی سالوں سے جو خرچے آئے ہیں وہ بہت زیادہ حیران کن ہیں، اور شاید مستقبل میں اگر آپ کا یہی طریقہ جاری رہا تو آپ کے اخراجات اور بھی سنگین ہوتے جائیں گے۔
آئیں جمہوری اسلامی ایران کے مشورے اور تجویز پر پبلک ریفرنڈم کے بارے میں سوچیں اور ایک شجاعانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو موجودہ ناسور سے اور نہ سلجھنے والی گتھی سے بچائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علاقے کے لوگ اور دنیا کے تمام آزاد فکر اور زندہ ضمیر افراد اس مشورے اور تجویز کو قبول کریں گے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے ہمیشہ سے مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے اور انہیں متحد ہو کر کوشش کرنے کی تاکید کی ہے، چاہے وہ پوپ سے کچھ دیر کی ملاقات کے درمیان کی گئی گفتگو ہو، یا جب امریکہ نے یروشلم کو اسرائیلی راجدھانی قرار دیا ہو، یا پھر اسرائیلی پروڈکٹ خریدنے اور بیچنے کا مسئلہ ہو۔ جب ٹرمپ نے قدس یعنی یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی قرار دیا تو آپ نے اس وقت فرمایا، اس کام سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات اور دلوں کو چوٹ پہنچی ہے، لیکن یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ یروشلم کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے اور اسے ان کے اصلی مالکوں یعنی فلسطینیوں کو واپس کیا جانا چاہیے، چاہے اس میں ایک لمبا عرصہ لگے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے امت اسلامیہ کو دوہری کوشش کرنی چاہیے اور متحد ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح جب ماہ رمضان میں فلسطینی اسرائیلیوں سے مقابلہ کر رہے تھے تو آپ نے فلسطینیوں کی حمایت میں کہا، دینی مرجعیت اور مرکز فلسطین کی اس سربلند قوم کی بھرپور حمایت کرتی ہے جو غاصبوں کے خلاف اپنے زمین کو بچانے اور حاصل کرنے کے لیے جرأت مندانہ مقابلہ کر رہی ہے، اور ہر آزاد قوم و ملت کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے پامال ہوئے حقوق کو واپس لینے میں ان کی مدد کریں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دنوں مسجد اقصی اور اسرائیلی قبضے والے علاقے میں جو سخت جھڑپیں چل رہی ہیں وہ مسلسل ظلم، ناجائز قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی طاقت اور ان کی ثابت قدمی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ مقابلہ بتاتا ہے کہ فلسطینی کبھی بھی اپنے حق کو واپس لینے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے اس راہ میں کتنی ہی سختیاں کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی مدد کرے اور کامیابی کو ان کا مقدر قرار دے۔ بے شک کامیابی اور فتح صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے پاپ فرانسس سے کی گئی تھوڑی دیر کی ملاقات میں فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کی اور فلسطین عوام کا نام لیتے ہوئے فرمایا، دنیا کے مختلف ممالک کے مظلومین پر کیے جانے والے مظالم اور سختیاں، فکری اور دینی تشدد، وائلنس، فطری آزادی کو ختم کرنا، معاشرے میں عدل و انصاف کا نہ ہونا، بطور خاص ہمارے علاقے میں اقتصادی محاصرہ، بے گھر ہونا، خصوصاً فلسطینی عوام اور ان کی لی گئی زمینیں جس کی وجہ سے یہ قوم شدید تکلیف میں ہے۔ تمام ادیان کے بزرگ اور روحانی لیڈر مظلوموں کی حمایت اور ان کے رنج و تکلیف کم کرنے میں اثر رکھتے ہیں، اس لیے وہ مربوط افراد بالخصوص بڑی طاقتوں کو عقل و حکمت کی پیروی کرنے، جنگ و جدال کی زبان سے دوری کرنے اور ذاتی مفاد کے لیے دوسری قوموں کی آزادی اور حق کو ضائع نہ کرنے کی ترغیب دلائیں اور انہیں ان باتوں کے لیے تیار کریں۔ آیت اللہ سیستانی نے اسرائیلی پروڈکٹ کے خریدنے اور بیچنے کو حرام قرار دیتے ہوئے فتویٰ دیا، کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسے ممالک سے کچھ خریدے جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہے، جیسے اسرائیل۔ اسی طرح سے جب آپ کے آفس سے سوال کیا گیا کیا دکانوں سے اسرائیلی پروڈکٹ خریدنا جائز ہے، تو اس کے جواب میں آیت اللہ سیستانی اسرائیلی پروڈکٹ کو خریدنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ ان کمپنیوں یا لوگوں سے بھی معاملے کی اجازت نہیں دیتے ہیں جو تھوڑا سا بھی فائدہ اسرائیل کو دیتے ہیں۔ آپ کا فتویٰ اسرائیل